اہل حدیث حضرات کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ حضرات سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اس کا علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر دور میں بہت سارے لوگ اپنی میڈیا کی طاقت کے ذریعے، پیسے کی طاقت کے ذریعے اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے جو ان سے ہو سکا انہوں نے مسلک حدیث، مسلک حقہ، قرآن و سنت کی دعوت کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش اور سعی کی ہے۔ تقریباً ایک ویک ہو چکا ہے آج کی تاریخ سے، اور یا اس سے بھی کچھ ٹائم زیادہ ہے۔ پیغام ٹی وی قرآن و سنت کی خالص دعوت کا ایک چینل ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی، مہم چلائی، تشہیر کی، پبلسٹی کی کہ ہم ایک عظیم سکالر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ حافظ اللہ تعالیٰ کا انٹرویو اپلوڈ کرنے لگے۔ جب اپلوڈ ہو گیا، انٹرویو ہو چکا، تو انہوں نے پھر بھی اشتہار کیا تو اتنی دیر میں، یعنی یہ ایک ویک قبل کی بات ہے، اور جس دن یہ انٹرویو ہو چکا، انٹرویو ہونے کے بعد اپلوڈ ہو چکا، تو ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے میسج ٹی وی۔ اب میسج ٹی وی کے پیٹ میں مروڑ پڑنے شروع ہو گئے۔ میسج ٹی وی ہے دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں میں بھی شدت پسند لوگوں کا۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض اور دشمنی نہ رکھتا ہو۔ میسج ٹی وی انہی چینلوں میں ایک چینل ہے جو شدت پسندی اور مذہبی منافرت اور منافقت کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے چال چلی اور طریقہ واردات کیا، حیران ہونے والی بات ہے۔ آپ نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک جو پبلک پلیٹ فارم ہے، آپ وہاں پہ جا کر سرچ کریں۔ پیغام ٹی وی نے کب سے اس کی پبلسٹی شروع کی ہے، اس ڈاکٹر فرحت ہاشمی حفظ اللہ تعالیٰ کی، اس کے انٹرویوز کی، اور میسج ٹی وی نے اس کے کتنے دنوں کے بعد انہوں نے یہ طریقہ واردات کیا۔ اب میسج ٹی وی کا کارنامہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ میسج ٹی وی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سن 2020 کی ایک پرانی ویڈیو نئے سرے سے اپلوڈ کی اپنے چینل پہ، اور وہ ویڈیو ہے مفتی سعید کی۔ اور مفتی سعید کون ہے؟ وہی ہے جس نے عمران خان کے دور میں عمران خان کا اور بشرا کا خود نکاح پڑھایا، اور خود ہی فتویٰ بھی دیا کہ عورت کا بیانیہ معتبر ہوتا ہے۔ فقہاء مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس نے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے۔ وہ کہے سانس دیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، وہ کہے ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے۔ طہارت میں عورت کا قول کافی ہے، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں پاک نہیں ہوں، اب اس پہ کوئی گواہ لائے گا، اس کا کہہ دینا کافی ہے۔ اور عورت کے بیانیے پہ اعتبار کیا اور اعتبار کر کے نکاح پڑھایا، لیکن 5 سال کے بعد جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے عدالت کا رخ کیا، پھر ادھر سے پیسے لیے، پہلے ادھر سے لیے تھے، پھر ادھر سے لیے، پھر ادھر سے لینے کے بعد اس نے عدالت میں بیان حلفی جمع کرایا اور ویڈیو بیان جاری کیا کہ یہ نکاح صحیح نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے، اور بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے نکاح ہو چکا، تو میں نے ان کا نکاح بشرہ بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ درست نہیں تھا،
تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا. اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے اور اون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے. خاں مفتی سعید خان نے بیان قلم بند کرتے ہوئے بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا. عمران خان سے اچھے تعلقات تھے، ان کی کور کمیٹی کا ممبر تھا. مفتی سعید نے کہا بشرا بی بی کے ساتھ موجود خاتون کی یقین دہانی پر نکاح پڑھوا دیا. انکشاف کیا کہ عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 میں ایک بار پھر رابطہ کیا اور درخواست کی کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھانا ہے. پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کا عدت کے دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا. میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا. اب مجھے بتائیں، ایسے لیس کریکٹر کا آدمی جو 5 سال کے بعد اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے جو نکاح پڑھایا تھا وہ غلط پڑھایا تھا، حالانکہ اس نے جب یہ جمع کرایا بیان الفی عدالت میں، تو اس سے قبل اس بشرا بی بی کا عمران خان کی زوجہ کا انٹرویو جو ندیم ملک کو اس نے دیا تھا، ویڈیو بیان میں آ چکا تھا. اس نے باقاعدہ طور پہ خود اقرار کیا تھا کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور عدت مکمل ہونے کے 6-7 مہینے کے بعد میں نے یہ نکاح کیا ہے. اور خود اس نے سابقہ ویڈیو میں اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ جناب یہ عورت کا بیانیہ معتبر ہوتا ہے، گواہوں کی بات نہیں ہوتی. عورت گواہی دے دے، عورت اقرار کر لے کہ میری عدت مکمل ہے، تو عورت کا بیانیہ کا اعتبار کیا جائے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے. بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اسی طرح اب عورت کا بیانیہ بھی آ گیا تھا، عورت کی ویڈیو بھی آ گئی تھی. اس کے باوجود اس ظالم نے 5 سال کے بعد عمران خان کے خلاف کام کیا. یاد رکھیں، میری پارٹی نہ نون لیگ ہے نہ عمران خان ہے. میں ہمیشہ طور پہ دونوں کی غلط پالیسیوں پہ تنقید بھی کرتا ہوں اور دونوں کی صحیح پالیسیوں کو سراہتا بھی ہوں. لیکن بنیادی نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں خود پہلے یہ کہتا ہے کہ عورت کا بیانیہ اعتبار ہے. اب عورت کے بیانیے پہ جب اعتبار ہے تو عورت کی ویڈیو ندیم ملک کو آ چکی تھی، پھر تو نے نکاح پڑھانے کے 5 سال کے بعد بیان حلفی کیوں جمع کرایا؟ یہ تیرا کریکٹر ہے مفتی سعید صاحب. اچھا، مفتی سعید کی جو ویڈیو اپلوڈ کی وہ آپ ذرا سماعت کریں. بھیا بہت آسان بات ہے، وہ اہل حدیث کے مسلک کی ترجمان ہیں، حنفی فقہ کی نہیں. اس لیے وہ جتنے بھی مسائل بتاتی ہیں وہ اہل حدیث کے مسلک کے مطابق بتاتی ہیں. ان کے نزدیک مثلاً کوئی مسئلہ لے لیں، ہمیں ان سے ملنے کا تو نہیں، لیکن ایک مقام پہ ساتھ کام کرنے کا اس طرح سے اتفاق ہوا کہ FM 100 میں ان کے بیانات بھی ہوتے تھے، اس کی ریکارڈنگ کراتی تھی، ہم بھی اسی زمانے میں تھے. ایک عمومی طور پہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی کتاب کا پڑھانا ہے، ترجمے کا پڑھانا ہے، ایک الگ چیز ہے. ہم نے اس وقت بھی بالواسطہ درخواست ان سے کی تھی کہ فقہی مسائل میں دخل نہ دیں. فقہی مسائل چونکہ اس وقت بھی اس ملک میں، ہندوستان میں، اس سارے خطے میں حنفیت کا اثر ہے یقیناً، اور حنفی فقہا کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. جب آپ کوئی ایسی بات کریں گی تو کنفیوژن کریٹ ہوگی. وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے. ہمارے نزدیک قرآن کریم تو درکنار، جو اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے، اگر قرآن اس کپڑے میں ہے تو بھی اس کا چھونا ناجائز. یہ ہے بنیادی بات. وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتی ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے، یہاں جس حنفی فقہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ اس کے برعکس ہے. اب مفتی سعید صاحب اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظ اللہ تعالی جو ہے وہ اہل حدیث مسلک سے ہے. تو اہل حدیث مسلک سے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اہل حدیث مسلک سے ہیں. جہاں پہ حرمین شریفین میں آپ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کے مولوی مکی صاحب بیٹھے ہیں، جن سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سارے تو اہل حدیث ہیں. نہیں یقین آتا تو نہ ہے. اب دن کو کوئی کہے کہ رات ہے تو پھر اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے اس پاگل اور اس مجنون کا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے ہاں میسی ٹی وی کو بھی بہت سارے ہمارے مذہبی حلقے کے لوگ اس نیوٹرل ہے یہ، اور اسی طرح مفتی سعید کو بھی نیوٹرل سمجھتے تھے. اب مجھے بتائیں، جب پیغام ٹی وی نے باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظ اللہ تعالیٰ کا انٹرویو کیا
इंटरव्यू अपलोड किया, तो उन्हीं दिनों में उसी वक्त मैसी टीवी को क्या जरूरत पड़ी थी कि 2020 का बयान मुफ्ती सईद का दोबारा अपलोड करे डॉक्टर फरहत हाशमी के खिलाफ? एक ही वजह है कि इनके पेट में ये मरोड़ पड़ने शुरू हो गए कि पैगाम टीवी की विसातत से बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे लोगों के दिलों में, बहुत सारी खवातीन में, बहुत सारे बच्चों के दिलों में डॉक्टर फरहत हाशमी और इनके इदारे अल हुदा के बारे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लिहाजा क्या किया जाए, इस मौके पे वार किया जाए, जो हमेशा से मुनाफकत का वार होता है। इन्होंने इस मौके पे अपना वार किया कि तो पुराना बयान मुफ्ती सईद का उठा के नए सिरे से अपलोड कर दिया ताकि लोग उनसे मुतासिर ना हो बल्कि उनसे मुतनफिर हो। मैंने बिल्कुल ओपन चैलेंज दिया है, ये अम्मार खान यासिर हो जो अमूमन मशहूर सहाफ़ी है या कोई और दूसरा दोस्त साथी हो, ओपन चैलेंज है, आप फेसबुक पे मैसी टीवी और पैगाम टीवी दोनों की आईडीज चेक कर लें, दोनों के अकाउंट्स चेक कर लें। पहले क्या हुआ, पहले किसने किया और बाद में वार किसने किया? वार मैसी टीवी ने किया। तो यहां तक तो इनका इबादा था जो मुनाफिकत का था वो मैंने ओपन किया, खोला, पर्दा हटाया। अल्लाह ताला करे, अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए, अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। अब आते हैं इससे अगला पहलू, वो है मुफ्ती सईद का इल्ज़ाम और इत्तहाम। मुफ्ती सईद ने अहले हदीस मसलक से मुतनफिर करने के लिए ये पहलू उठाया कि जनाब अहले हदीस के नज़दीक तो बेवुज़ू कुरान मजीद को पढ़ा जा सकता है, हमारे नज़दीक तो छूना भी जायज़ नहीं है। बहुत बढ़िया, कमाल करते हैं मुफ्ती साहब कि तुम्हारे नज़दीक इतनी इख्तियार है कि बेवुज़ू कुरान मजीद को छूना भी जायज़ नहीं और अहले हदीस बेवुज़ू कुरान मजीद को पढ़ना भी जायज़ समझते हैं। यही मसला बयान किया और कहते हैं फ़िक़ही मसाइल में उनको डॉक्टर फरहत हाशमी को नहीं बोलना चाहिए। हमने उस वक्त भी बिलवास्ता दरख्वास्त उनसे की थी कि फ़िक़ही मसाइल में दखल ना दें। फ़िक़ही मसाइल चूँकि इस वक्त तो फ़िक़ही मसाइल में आपको बोलने का किसने हक दिया है? जिसने आपको हक दिया उसने डॉक्टर फरहत हाशमी को भी हक दिया। आपके पास कोई आसमान से चिट्ठी आई है कि मुफ्ती सईद साहब वो फ़िक़ही मसाइल में बोलेंगे जो 5 साल के बाद बयान बदलते हैं, 5 साल के बाद बयान बदलने वाले को फ़िक़ही मसाइल में बोलने का हक है, और वो शख्स जो हमेशा से दावत दीन क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कुरान सुन्नत की दावत दे रहा है, उसको बोलने का हक नहीं है। तो आपके नज़दीक हाल क्या है? आप कुरान मजीद की इतनी इख्तियार करते हैं कि बेवुज़ू को कुरान मजीद को छूने भी नहीं देते। और दूसरी तरफ फतावा शामी और फतावा काजी खान में लिखा है कि अगर किसी आदमी को नक्सीर आती हो वो पेशाब के साथ या खून के साथ अपने माथे और अपने नाक पे सूरह फातिहा को भी लिखे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फतावा शामिया में एक मसला लिखा है, लो राफ़ा फ़कतब अल फ़ातिहा बिल दमी अला जबहतिही व अनफ़िही जाज़ लिल इस्तिशफ़ा व बिल बौल ऐज़न। अगर किसी शख्स को नक्सीर फूट पड़ी हो, खून से मुसलसल निकलता हो, तो नक्सीर का इलाज करने के लिए अपने नाक और अपनी पेशानी पर खून या पेशाब के साथ फातिहा लिख ले तो जायज़ है। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि हनफिया की फ़िक़ह की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताब ये फतावा शामिया है। उस वक्त तक कोई शख्स हमारे यहाँ मुफ्ती तस्वुर ही नहीं होता जब तक वो शामिया का मुताला न करे, और फतवा देने में सबसे बुनियादी किताब ये है। तो देखो फ़िक़ह हनफी की इतनी बुनियादी और मोतबर किताब में लिखा है कि सूरतुल फातिहा को पेशाब और खून के साथ लिखना जायज़ है। कि अगर किसी शख्स को नक्सीर फूट पड़ी और उसके पास और कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि कोई आमिल कहे कि सूरतुल फातिहा तुम पेशाब या खून के साथ अपनी पेशानी या नाक पर लिखो, इसके अलावा और इलाज इनके पास नहीं था, तो क्या यह जायज़ है या जायज़ नहीं है? अब पूरी बात ये लिखी है, इबारत यह है, लव आनफ़ा अगर किसी को नक्सीर आ गई फ़कतब अल फ़ातिहा बिद्दम अला जबहतिही व अनफ़िही जाज़ लिल इस्तिशफ़ा व बिल बौल ऐज़न, और इस शख्स ने अपनी पेशानी या अपने नाक पर सूरतुल फातिहा खून या पेशाब के साथ लिखी तो ये जायज़ है शिफा हासिल करने के लिए। लेकिन शर्त क्या है? इन आलिम फ़ीही शिफ़ाअन ला बास बिही, अगर पूरा यकीन हो कि ये लिखने से मुझे शिफा मिल जाएगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ तक लिखा है कुदूरी में कि अगर इंसान तशाहुद में बैठा है, तशाहुद की अंदर बैठे बैठे हवा गलती से निकल जाए, ठीक है, तो उठे और जाकर वुज़ू करे और दोबारा सलाम फेरे। लेकिन अगर उसने जानबूझ के हवा खारिज की, मसला समझ रहे हैं, गलती से निकली तो जाके वुज़ू करे, दोबारा सलाम फेरे। लेकिन अगर जानबूझ के हवा खारिज करे तम्मत सलातु, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। और आपके नज़दीक कुरान मजीद का तकद्दुस इतना है कि बेवुज़ू को छूने नहीं देते। और दूसरी तरफ ये आपकी तज़किरत रशीद में लिखा है
کہ رشید احمد گنگوئی صاحب قرآن مجید کی آیات لکھ کر دیتے تھے کہ عورت کی ران پہ باندھے جائیں. یہ قرآن مجید کا تقدس کرتے ہیں. ہاں میری باتوں سے کسی کو اختلاف ہو تو دلیل کے ساتھ آ جائے میدان میں. یہ صرف اور صرف مجھے بولنے پہ اس لیے میں مجبور ہوا ہوں کہ ان لوگوں کی شرارت ہے, ان لوگوں کی منافقت ہے, جو لوگوں کے سامنے یہ بڑے مسلط پسند ہیں, اعتدال پسند ہیں, دعوت دین کا کام کرنے والے ہیں, تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں, قرآن کا درس دینے والے ہیں, اور حقیقت میں آپ ان کا انداز دیکھیں, ان کا خبث دیکھیں کہ ان کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جیسی اسلامک سکالر جو ہمیشہ پرامن رہی ہیں, ان سے بھی ان کو تکلیف ہے, اوروں کو بھی بہتوں کو تکلیف ہے. ان کے نام بھی انشاءاللہ اگلی جو ہے نا باری میں آ جائیں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ شامل کرے اور اپنے دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.